مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہم آپ کو ہولی بائبل AQ چینل پر خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ الوہیت المسیح اور بحیرہ مردار کے تمار۔ اس سے پہلے کہ اس موضوع کو ہم بیان کریں، میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو آپ مہربانی فرما کر لیں، تاکہ ہمارے آئندہ موصول ہونے والے پیغامات کو آپ دیکھ سکیں اور ان سے مستفید ہو سکیں۔ تو چلیں جی اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ٹاپک ہے ہمارا کہ بحیرہ مردار کے تمار الوہیت المسیح۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان کریں گے کہ کیسے جو ہے بحیرہ مردار کے تمار جو ہیں اس کو جو پرزرو کیا، وہ بیسیکلی یہودیوں کا ایک فرقہ ہے اسینی، انہوں نے اس کو پرزرو کیا، علماء کا یہ ماننا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کیسے زندگی گزاری اور ان کا جو ہے تصور خدا جو تھا ان کا کیا تھا، کہ اسینی فرقہ جو ہے ان کے ذہن میں تصور خدا کیسا پایا جاتا تھا۔ تو وہ جو اس کا تقابل ہے یا اس کی جو مماثلت ہے وہ آپ کو بالکل عہد جدید سے، اور ان کا تصور خدا جو ہے آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمیں مسیح نظر آتے ہیں یا مسیح نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کا ماننا یہ تھا کہ خدا جو ہے وہ بیسیکلی بدن میں ظاہر ہوگا، خدا جو ہے وہ باڈی لے گا اور ہمارے درمیان آ جائے گا، ایسا کچھ تصور خدا پایا جاتا تھا۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہ ہم اسینی فرقے کے بارے میں اور بحیرہ مردار کے تمار کے متعلق جانیں۔ یہودیوں کے جو اسینی فرقہ جو ہے، جنہوں نے بحیرہ مردار کے تماروں کو جو ہے وہ پرزرو کیا یا جنہوں نے ان کو سنبھالا، جنہوں نے ایک پوری لائبریری کی تشکیل دی، ان کے بارے میں آپ کو تاریخی ماہرین جو ہیں جیسے کہ جوزیفس، پلینی اور آپ جو فلو ہے اس کی بھی جو ہے ان کی تاریخ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اس فرقوں کو ڈیفائن کیا، اور کیسے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نظم و ضبط کا کتنا خیال رکھنے والے لوگ تھے، یا یہ جو ہے کتنا نظم و ضبط کو دیکھتے یا روحانیت کو کتنی ترجیح دیتے تھے۔ خیر اینی وے ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے، ہم موضوع کی طرف آتے ہیں بحیرہ مردار کے تماروں کی طرف۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کیسے بحیرہ مردار جو ہے الوہیت المسیح کو ثابت کرتے ہیں، اور بحیرہ مرداروں کا تھوڑی نظر ڈالتے ہیں کہ آپ کو بحیرہ مردار کے تمار کے متعلق تھوڑا سا بتایا جائے کہ بیسیکلی بحیرہ مردار کے تمار ہے کیا۔ بیسیکلی یہ وادی قمران سے ملنے والے جو ہے وہ تمار ہیں، تو جو کہ ہمیں جو ہے آثار قدیمہ کی ایک اہم ترین، یعنی کہ بہت ہی اہم ترین جو ہے وہ اچیومنٹ نظر آتی ہے، یا سب ماڈرن ڈے کی جو سب سے بڑی، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے یہ۔ تو اس میں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان تمہاروں بہت سے ٹکڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے 600 سے قریب تقریباً ٹکڑے پائے جاتے ہیں اور نسخے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 11 غاروں میں رکھے گئے تھے یہ جو نسخے ہیں۔ تو یہودیوں کے سینے فرقے کا زمانہ دوسری صدی قبل مسیح میں پہلی صدی عیسوی تک محیط ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس کو دیکھیں تو عہد قدیم میں ہمیں کوئی ایسے فرقے نظر نہیں آتے، لیکن جیسے ہی آپ عہد جدید میں آتے ہیں تو آپ کو بہت سارے فرقے یہودیوں میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایسا کیوں ہے کہ کوئی 400 سال خاموشی کے دوران جو فرقے ڈیولپ ہوئے، جو فرقے ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ عہد جدید میں نظر آتے ہیں، اور یہ فرقے سارے 400 سال کی خاموشی کے نتیجے میں ہمیں سامنے آئے ہیں۔ تو اسینیوں کے فرقے کی جو کاوش ہے، جو بحیرہ مردار کے تمار ان کے اکٹھے کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے؟ افادیت اس کی یہ ہے کہ ہمیں بائبل کا تقریباً مکمل عبرانی جو ہے ایک فہرست ہمیں مل گئی ماں سوائے آستر کی کتاب کے۔ اس طرح سے یہ تمار نہ صرف معلومات ایک دلچسپ ذریعہ اور ماخذ ثابت ہوئی، بلکہ عبرانی کا وہ متن دستیاب ہوا جو اس نسخے سے 1000 سال پرانا ہے، جو عبرانی بائبل کی تنقیدی نسخے شائع کرنے میں استعمال ہوا ہے۔ تمارے کے متن کا مطالعہ کرنے سے علماء اس حقیقت سے واقف ہوئے ہیں کہ متن کی بہت سی فرق روایات موجود ہیں، ان کی وجہ سے وہ مستوراتی متن کی زیادہ صحت کے ساتھ جانچ پرکھ کر سکے۔ یہ بات قابل توجہ اور اہم ہے کہ قمران کے تماروں ٹکڑوں میں سے اکثر مستوراتی متن کی نسبت یونانی کے اس ترجمے کے زیادہ قریب ہے جسے ہفتادی ترجمہ یا سیپٹوجینٹ کہا جاتا ہے۔ قمران سے دریافت ہونے والی تحریروں کے مستند درجہ دوم کی کئی کتابوں کی اصل زبان میں نسخے شامل ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ کتابیں صرف یونانی زبان میں موجود تھیں۔ اصل ارامی زبان میں طوبیہ کتاب اور عبرانی میں وائس کی کتاب تو بہت اچھی مثالیں ہیں۔ یہاں سے چند ترجمے جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ملی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن سے بڑی تعداد میں
جو ہے اپوکریفا بکس جو ہے وہ ملی ہیں، جن میں ہنوک کی کتاب، یوبلیز، اور جو ہے 12 بزرگان سلف کا عہد نامہ، جس کو ہم انگریزی میں ٹیسٹمنٹ آف 12 پیٹریارکس کہتے ہیں۔ تو آج جو ہم الوہیت المسیح کو ثابت کریں گے وہ ثابت کریں گے 12 بزرگان سلف کا عہد نامہ۔ تو یہ جو عہد نامہ ہے یہ بڑا جو ہے کھلے عام جو ہے جو تصور خدا پیش کرتا ہے وہ الوہیت المسیح کو بیان کرتا ہے، اور اس میں ہمیں عہد جدید کی جو ہے وہ جھلک نظر آتی ہے۔ تو اس کو بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ بیسیکلی جو یہ ہے کیا بیسیکلی ٹیسٹمنٹ آف 12 جو پیٹریارکس ہیں۔ یہود کے ہاں فرزانہ یعقوب سے نسبت کی بنا پر کچھ تحریریں رائج تھیں جن کو وہ اپنی اعلیٰ اخلاقی تعلیم و تربیت کے لیے مشعل راہ مانتے تھے۔ اسینی فرقوں نے ان کی نقول تیار کر رکھی تھی، وہ نہ صرف ان کو مانتے تھے بلکہ ان کی نقول بھی تیار کرتے تھے۔ اور جو ہے فریسیوں کا جو طبقہ تھا، فریسی بھی اس کتابوں سے یا اس جو ٹیسٹمنٹ سے ان کے انکاری نہیں تھے، اور ارلی چرچ فادرز نے بھی ان کا انکار نہیں ہے، کیونکہ ان سے جو ہے نہ صرف یسوع مسیح کی الوہیت ثابت ہوتی ہے بلکہ نئے نامے سے کافی ہم آہنگی بھی مل جاتی ہے، بلکہ یہ تحریریں مسیحیت کے قریب ترین ہیں۔ اس لیے فریسیوں نے یہ موقف اپنایا اس تحریروں کے بارے میں کہ بالکل یہ تحریریں جو ہیں موجود تھی لیکن یہ ہم سے گم ہو گئی ہیں، مگر اس کے برعکس اسینیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ان کتب کی نقول موجود ہیں۔ اسینی فرقہ نے اس خزانہ کو جو ہے وہ اثاثہ کہہ کر اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ تو یہ ہے جی جو ٹیسٹمنٹ آف 12 پیٹریارکس ہیں، یہ 12 کتب جو ہے تقریباً 107 اور 137 قبل از مسیح کے درمیان نکل کی گئی ہیں، اور یہ ایک زبردست توضیح ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کس طرح قدیم ایک فریسی نایاب ترین کے تحفے کے ساتھ قدیم زمانے کے عظیم ترین بزرگوں سے روایت کر کے عوام میں پذیرائی حاصل کرتا ہے۔ اس دور میں بڑے ذہین عالم تھے اور اسرائیل کے یہ 12 بزرگ جید عالم اور عظیم استاد تھے۔ تو ان جو ہے نایاب ترین کے سلسلوں کا ایک بڑا عنصر نئے عہد نامے پر اثر انداز ہونا بھی ہے، جیسا کہ جس کا ذکر ڈاکٹر R.H. چارلس نے پسیڈو گریفا پر اپنے علمی کام میں بھی کیا ہے کہ برکیف بزرگوں کے اس اخلاقی تعلیمات کی حقیقی جھلک نئے عہد نامے کے مصنفین اور یہاں تک ہمارا خدا مسیح کے افکار و خیالات اور واقعات میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ تو آج میں اس پہ زیادہ ان ڈیٹیل نہیں جاؤں گا، اور جسٹ ہم اپنے موضوع پہ آتے ہوئے آپ کو بیان کریں گے کہ بیسیکلی ٹیسٹمنٹ آف 12 ٹرائبس جو ہیں، 12 پیٹریارکس جو ہیں، وہ یسوع مسیح کی الوہیت کو کیسے ثابت کرتے ہیں۔ یہ جو تصور خدا ہے وہ ہمیں اس میں مسیح کے متعلق کیوں نظر آتا ہے، آج ہم صرف وہ بیان کریں گے۔ یہ ٹیسٹمنٹ جو 12 جو پیٹریارکس ہیں اس کے اندر جو ہے میں آپ کو انگریزی میں بھی جو ہے ان کی حوالہ جات پڑھ کے بتاتا ہوں، اور اس کا لب رباب جو آپ کو اردو میں بتا دوں گا۔ تو سب سے پہلے جس ٹیسٹمنٹ کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے جی، جس عہد نامے کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے جی ٹیسٹمنٹ آف سائمن، یعنی کہ سائمن کا عہد نامہ۔ اس میں جی لکھا کچھ یوں ہے، کچھ ایسے مرقوم ہے کہ لکھا ہے جی فار دا لارڈ گاڈ شیل اپیئر آن دا ارتھ اینڈ ہمسیلف سیو مین۔ اور جو دوسری لائن جو ہے، ایک لائن چھوڑ کے مجھے دوسری لائن جو ہے ہم پڑھوں گا وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس میں لکھا ہے جی کہ دین شیل آئی رائز ان جوائے اینڈ ول بلیس دا موسٹ ہائی بیکاز آف ہز مارولس ورک، بیکاز گاڈ ہاتھ ٹیکن اے باڈی اینڈ ایٹن ود مین اینڈ سیوڈ مین۔ تو دیکھیں جی اس کا جو ہے ٹیسٹمنٹ آف سائمن یہ بیان کرتا ہے کہ خدا جو ہے وہ از خود زمین پر ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے، اور کس لیے جی؟ آدمیوں یا انسانوں کو بچانے کے لیے، اور جو ہے اس کا جو آنا ہے وہ ایک خوشی ہوگا ہمارے لیے، اور وہ جو موسٹ ہائی ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا، اور وہ بڑا جو ہے اہم کام کرے گا، بڑا زبردست کام کرے گا، بیکاز خدا جو ہے وہ خود جسم لے گا، اور وہ جسم لینے کے بعد وہ جو ہے ایک انسان کے ہم جو ہے انسانوں کے ساتھ جو ہے کھائے پیے گا اور انسانوں کو بچائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جی خدا جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کیسے ہمارے درمیان موجود ہوگا، یہ ہمیں ٹیسٹمنٹ آف سائمن بتاتا ہے۔ پھر ہم چلتے ہیں جی آگے ٹیسٹمنٹ آف بینجمن۔ اچھا جی اس میں کچھ ایسے مرقوم ہیں جی کہ اینڈ دین شیل یو سی نو اینڈ شیم اینڈ ابراہم اینڈ آئزیک اینڈ جیکب raising on the right hand in gladness. Then shall we also rise each one over our tribe, worshipping the King of heaven, who appeared upon earth in the form of man in humility. لیں جی ایک اور حوالہ جی جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو کنگ آف ہیون ہے
جو عبادت کے لائق ہے وہ جناب زمین پر نمودار ہوگا، ایک ان دا فارم آف مین، ایک آدمی کی طرح جو کہ اپنی عاجزی میں جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ یہ ہمیں جو ٹیسٹامنٹ آف بینجمن ہمیں بتاتا ہے۔ نیکسٹ ہے والا جی ٹیسٹامنٹ آف عاشر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے اس کے اندر بھی یہی بات جو ہے بتائی جا رہی ہے، تو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں لکھا جی until the most high shall visit the earth coming himself as a man with men eating and drinking and breaking the head of the dragon in water۔ دیکھیں جی جب تک جو ہے موسٹ ہائی جو ہے خدا جو ہے وہ خود وزٹ کرے گا زمین پر، اور خود جو ہے ایز اے مین آئے گا، اور وہ جو آدمیوں میں جو ہے کھائے گا پیے گا، ٹھیک ہے، اور وہی جو ہے پانی میں جو ہے وہ ڈریگن کا جو ہے وہ سر جو ہے وہ توڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی آپ دیکھیں جی ٹیسٹامنٹ جو ہے ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ کیسے جو تصور خدا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ از خود زمین پر ظاہر ہوگا اور انسانوں کو بچائے گا۔ اس کے علاوہ جسٹ میں آپ کو 3 بتا رہا ہوں، لیکن ہمیں اس پہ جو تقریباً 5 سے 6 حوالہ جات ایسے مل جاتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا از خود زمین پر آئے گا ایز اے مین، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ عموماً وہ لینگویج یوز کرتا ہے جو ہمیں وہ لینگویج جو ہے اس میں کچھ ہمیں ترجم کے بھی اثرات نظر آتے ہیں، ٹیسٹامنٹ 12 جو پیٹریارکس ہیں ان کے بھی ہمیں تاثرات نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے یہ جو ہے مسیحیت کے بہت قریب نظر آتی ہے۔ جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید جو کرسچنس کی تعلیمات ہے عیسی المسیح کے حوالے سے یہ پیور یہودی تعلیمات نہیں ہیں، یہ انہوں نے اپنی بنائی ہیں، یا یہ جو ہے رومنس نے دی ہیں، یا ایسا کچھ خیالات لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو میں اس بات سے بتا دوں کہ ان رائٹنگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع المسیح کے اس دنیا پہ نمودار ہونے سے پہلے، بطور جو ہے وہ بشریت میں ظاہر ہونے سے پہلے اس دنیا پر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 100 سال پہلے ان کے بارے میں یہ باتیں لکھی تھیں، بلکہ خدا کے بارے میں یہ باتیں لکھی تھیں کہ آپ کہہ لیں کہ خدا جو ہے وہ بدن میں ظاہر ہوگا، اور یہ باتیں کلیئرلی ٹیسٹامنٹس میں بیان ہیں، اور یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں آنے سے 100 سال پہلے یہ باتیں جو ہیں اسینی فرقہ جو ہے وہ پرزرو کر چکا تھا، اور اس ٹیسٹامنٹ کو جو ہے وہ فریسی بھی انکار نہیں کرتے، اور نہ ہی ارلی چرچ فادرز نے ان کا انکار کیا، اور اس کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آج یہ جو ڈیڈ سی اسکرول کی مانند ہمیں جو یہ چیزیں ملی ہیں، یہ ہمیں سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں کہ کیسے یسوع المسیح جو ہے وہ نئے عہد نامے میں، اس لیے یسوع المسیح جو کیسے خدا نظر آتے ہیں، اور جو تارگمز ملی ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تارگم سے آپ یہ پتہ کر سکتے کہ تارگم میں جو لفظ ممبر ہے وہ کیسے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ خیر اس پہ ہم مزید ویڈیوز بنائیں گے عیسی المسیح پر، پھر میں باقی چیزیں بھی ڈیفائن کروں گا، لیکن ابھی میں موضوع پہ رہتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ ٹیسٹامنٹ جو ہیں 12 پیٹریارکس جو ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو خدا تھا وہ انسانی جسم پر ظاہر ہونا تھا، اور وہ خدا جو انسانی جسم میں ظاہر ہوتا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ یسوع المسیح ہی ہیں، اور یسوع المسیح ہی ہمارے خدا ہیں، ہمارے منجی ہیں، اور وہی اس دنیا میں ظاہر ہوئے ہمیں بچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، و شلوم، خدا حافظ۔